بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت عالیہ اول، مضمون مختارات۔ آپ کا سبق کیف حاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، آدھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، عبارت دیکھیے درمیان سے۔ سراقہ بن مالک اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فاستقسمت بالازلام فخرج الذی اکرہ فنادیتهم بالامان۔ کہتے ہیں کہ میں نے تیروں سے دوبارہ فال نکالی، پھر بھی وہی فال نکلی جو مجھے ناپسند تھی۔ اس وقت میں نے ان کو امان دینے کے لیے درخواست کی۔ فوقفوا، بس وہ ٹھہر گئے۔ فرکبت فرسی حتی جئتهم، پھر جو ہے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ فوقع فی نفسی حین لقیت ما لقیت من الحبس عنہم ان سیظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ان تک برے ارادے کے ساتھ نہ پہنچنے سے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا، اب جب کہ میں ان تک پہنچ گیا تھا تو مجھے اس سے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور دین قریب غالب ہو جائے گا۔ فقلت له، بس میں نے ان سے کہا، ان قومک قد جعلوا فیک دیۃ واخبرتهم اخبار ما یرید الناس بهم وعرضت علیہم الزاد والمتاع فلم یرزقانی ولم یسألانی الا ان قال اخفی عنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو پکڑنے کے لیے جو ہے تو دیت کا اعلان کیا ہے۔ پھر میں نے انہیں وہ باتیں بتائیں جو قریش ان کے بارے میں چاہتے تھے۔ میں نے ان کے لیے جو ہے تو زادرہ اور سامان پیش کیا، لیکن انہوں نے نہ قبول کیا اور نہ ہی مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، صرف اتنا کہا کہ میں ان کی خبر کو پوشیدہ رکھوں۔ فسألته ان یکتب لی کتاب امن فامر عامر بن فہیرۃ فکتب لی فی رقعۃ من ادم ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ دیکھیے نادیتو، باب فعل سے ہے، بمعنی زور سے پکارنا۔ الامانو، بمعنی حفاظت، سلامتی، امن۔ باب سمع اسمعوا سے بمعنی بے خوف ہونا، محفوظ ہونا۔ وقفو، یہ جو ہے تو باب ضرب یضرب سے ہے، بمعنی رکنا، ٹھہرنا۔ آگے ہے وقع، یہ باب فتح افتح سے ہے، کسی کے دل میں کوئی بات آنا۔ لقیتو، باب سمع اسمعوا سے، لقی القاء، بمعنی کسی سے ملاقات کرنا۔ الحبس، قید کو کہتے ہیں، یہ مفرد ہے، اس کی جمع حبوس آتی ہے۔ ظہر یظہر، باب نصر ینصر سے، بمعنی غالب آنا۔ عرضت، باب ضرب یضرب سے، بمعنی پیش کرنا۔ الزاد، بمعنی توشہ، زادرہ۔ ٹھیک ہے، آگے ہے متاع، ہر قابل استفادہ چیز، یعنی وہ چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہ مفرد ہے، اس کی جمع امتعۃ آتی ہے۔ باب کرم سے اس کے معنی ہے اچھا ہونا۔ باب فعل سے اس کے معنی ہے کسی چیز سے مستفید ہوتے رہنا۔ لم یرضى، یہ جو ہے تو باب فتح افتح سے اس کے معنی ہے مال میں سے کچھ لے کر اس میں کمی کر دینا۔ باب سمع اسمعوا سے اس کے معنی ہے کسی کے مال میں کمی کر دینا۔ آگے ہے اخفی، امر کا صیغہ ہے، باب فعل سے، بمعنی پوشیدہ رکھنا۔ رقعۃ، پرچہ، کاغذ وغیرہ کا ٹکڑا جس پر لکھا جائے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع رقع ہے۔ ادم، یہ جمع ہے، اس کی مفرد الادیم ہے۔ ٹھیک ہے، مضى، یہ باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہے گزر جانا۔ آگے عبارت دیکھیے۔ قال ابن شہاب فاخبرني عروة بن الزبير ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقي الزبیر فی ركب من المسلمین كانوا تجارا قافلین من الشام۔ حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے، سے ملاقات ہوئی۔ فکسا زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر ثیاب بیاض۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ادھر جو ہے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید پوشاک پیش کی۔
وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. کہتے ہیں کہ ادھر مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو ہے تو خبر مسلمانوں نے سن لی تھی. وہ روزانہ صبح کو مقام حرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کرنے آتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے، لیکن دوپہر کی گرمی انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی. ایک دن وہ طویل انتظار کے بعد واپس چلے گئے. جب اپنے گھروں میں پہنچ گئے فلما آووا الی بیوتہم، جب وہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے اوفى رجل من یہود علی اطعم من اطعامہم لامر ینظر الیہ فبصر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مبیضین. کیا کہتے ہیں کہ ایک یہودی جو ہے تو یہودیوں میں سے ایک یہودی اپنے کسی کام کے لیے قلعے پر چڑھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو سفید کپڑوں میں دیکھا. یزول بہم السراب فلم یملک الیہودی ان قال بأعلی صوتہ یا معشر عربی ھذا جدکم الذی تنتظرونہ. تو ان کے بارے میں سراب ہونے کا امکان ختم ہو گیا، یعنی یقین ہو گیا کہ وہی ہیں. تو یہودی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار ہو کر اونچی آواز میں چلایا، اے عرب کے رہنے والوں، کہ تمہارے بزرگ آ گئے ہیں ان کے تم منتظر تھے. دیکھیے آگے اس کی جو ہے تو لغات. رکبن، یہ 10 یا 10 سے زیادہ جو سواروں کا قافلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہ مفرد ہے، اس کی جمع ارکبن یا رکوبن آتی ہے. تجار یہ جمع ہے، اس کی مفرد تاجر ہے. پیشہ ور جو سوداگر ہوتا ہے جس میں تجارت کرنے کی صلاحیت موجود ہو. باب مثلاً اس کے معنی ہے خرید و فروخت کرنا. قافلین یہ جمع ہے، اس کی مفرد القافلۃ آتی ہے بمعنی سفر میں جانے والی یا سفر سے واپس آنے والے بہت سے لوگوں کی جماعت جو زیادہ راہ کے علاوہ سواری کے جانور اور سامان کی ضرورت کے لیے ہو. اس کی جمع قوافل آتی ہے. کسا باب مثلاً اس کے معنی ہے کسی کو کپڑے دینا یا پہنانا. سیابن جمع ہے، اس کی مفرد ثوبن آتی ہے بمعنی کپڑا. آگے کیا ہے بیضو، یہ تبییضاً جو ہے باب تفعیل سے اس کے معنی ہے سفید لباس. مخرجو بمعنی نکلنے کی جگہ، یہ مفرد ہے، اس کی جمع مخارج آتی ہے. یغدون یہ جو ہے تو باب مثلاً اس کے معنی ہے صبح کے وقت آنا. باب سمیت موت اس کے معنی ہے ناشتہ کرنا. غداتن یہ صبح یا طلوع فجر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مفرد ہے، اس کی جمع غدواتن آتی ہے. الحرۃ کالے پتھر والی زمین جو جلی ہوئی دکھائی دی، یہ مفرد ہے، اس کی جمع حرارن آتی ہے. ظہیرہ دوپہر نصف النہار کو کہتے ہیں. حرن گرمی. انقلبوا باب انفعال سے اس کی معنی ہے لوٹنا. اطالوا باب فعال سے اس کی معنی ہے لمبا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا آووا یہ جو ہے تو باب ضرب سے اس کی معنی ہے پناہ لینا. اوفا باب فعال سے اس کی معنی ہے پورا کرنا. اطمن قلعہ کو کہتے ہیں بلند مکان. یہ مفرد ہے، اس کی جمع اطوامن آتی ہے یا اطومن آتی ہے. باب ضرب سے اس کی معنی ہے دل کی بات دل میں رکھنا. بصورہ باب کرم سے اس کی معنی ہے دیکھنا یا جاننا. ٹھیک ہے. باب فعال سے اس کی معنی ہے نگاہ ڈالنا. اچھا سراب وہ ریت جو دوپہر کو جنگل بیاباں میں دھوپ کی شدت سے پانی جیسے معلوم ہو. باب مثلاً اس کی معنی ہے چپکے سے نکلنا. اچھا معاشر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک طرز کے لوگ ہوتے ہیں جماعت جس کے جو ہے تو مشاغل و احوال ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے جد، یہ جو ہے تو قسمت یا رزق کو کہتے ہیں. اس کی جمع جزء آتی ہے. باب ضرب اس کی معنی ہے فتح پا لینا. اچھا آگے دیکھیے عبارت کی طرف. فصار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بظہر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. اچھا مسلمانوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرمی کی شدت میں بھی استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ دائیں جانب کا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ بنو عمرو بن عوف میں اترے. وذالک یوم الاثنین من شہر ربیع الاول، یہ ربیع الاول کا جو ہے تو پیر کا دن تھا.
ٹھیک ہے. فقام ابو بکر للناس وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامتا فتفق من جاء من الانصار ممن لم يرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش انداز میں تشریف فرما تھے. انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کر کے ان کے پاس حاضر ہونا شروع ہو گئے. اچھا. حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 12 ليلة. اچھا کیا کہتے ہیں کہ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی گرمی کی تپش پہنچنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی چادر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا. تب لوگوں نے پہچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر میں 10 سے کچھ اوپر راتیں ٹھہرے. وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. آخر کار آپ کی سواری وہاں جا کر ٹھہری جہاں آج مدینہ میں مسجد نبوی ہے اور اس وقت بھی چند مسلمان وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. لیکن وہ کھجوریں خشک کرنے کا میدان تھا اور سہیل اور سہل رضی اللہ عنہما 2 یتیم بچے جو کہ اسعد بن زرارہ کی زیر پرورش سے کی ملکیت تھا. جب اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ یہ ہمارے قیام کی جگہ ہے. جی آگے دیکھیے لغات کی طرف. جو ہے تو باب نصرین سے اس کے معنی ہے مشتعل ہونا. السلاح ہتھیار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں بحر و بر اور فضائی لڑائی میں کام آنے والے آلات. یہ مفرد ہے. اس کی جمع اسلحہ آتی ہے. تلقو باب تفاعل سے ہے کسی کا استقبال کرنا. عدالہ باب ضرب یضرب اس کے معنی ہے اپنے راستے کی طرف موڑنا راستے سے ہٹانا. باب کرم سے اس کے معنی ہے انصاف پسند ہونا. صامتاً باب نصرین سے اس کے معنی ہے خاموش رہنا. طفقہ سمعہ سے اس کے معنی ہے کرنے لگا یا کرتا رہا. آگے آپ کے پاس اصابر باب فعال سے اس کے معنی ہے سورج کا ڈھلنا. ظللہ باب تفعیل سے اس کے معنی ہے کسی چیز کا سایہ دینا. رداء چادر کو کہتے ہیں. بضع چند. یہ 3 سے لے کے 9 تک کی عدد کے لیے بولا جاتا ہے. اسسا یہ جو ہے تو باب تفعیل سے اس کے معنی ہے بنیاد رکھنا. صلی باب تفعیل سے اس کے معنی ہے نماز پڑھنا. سار یسیر چلنا باب ضرب یضرب سے ہے. اسی طرح مشی یمشی بھی باب ضرب یضرب سے ہے. اس کے معنی بھی چلنے کے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے مرابد باب نصر انصر اس کے معنی ہے قیام کرنا. باب سمع اسمعو سے اس کے معنی ہے سیاہی مائل خاکی رنگ کا ہونا. التمر مفرد ہے. اس کی بمعنی خشک کھجور. اس کی جمع تمور آتی ہے اور تمران آتی ہے. ٹھیک ہے. باب نصر اس کے معنی ہے کھجور کھلانا یا کھجور دینا. حجر بمعنی گوشہ. یہ مفرد ہے. اس کی جمع حجور یا احجار آتی ہے. المنزل بمعنی گھر یا جائے قیام. یہ مفرد ہے. اس کی جمع منازل آتی ہے. آگے دیکھیے. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین فسامہما بالمربد لیتخذہ مسجدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو بلایا اور اس جگہ مسجد بنانے کے لیے آپ نے ان سے اس کے لیان کی ان کی قیمت معلوم کی. فقال بل نہب لک یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
ہم یہ آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقبلہ منہما ہبۃ حتی ابتاعہ منہما ثم بناہ مسجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ ہبہ قبول کرنے سے انکار کیا یہاں تک کہ جو ہے تو قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دی، ادا کی، پھر یہاں پہ مسجد کی بنیاد ڈالی۔ واتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينقل معهم اللبن في بنیانہ ويقول وهو ينقل اللبن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، اور هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ بوجھ اٹھانا خیبر کے بوجھ کی طرح نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا بدلہ ہے اور بہت زیادہ طہارت اور پاکی والا ہے۔ ویقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم ان الاجر اجر الآخرۃ فرحم الانصار والمہاجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ اجر تو آخرت کے ہی اجر ہے، مہاجرین اور انصار پر اپنی رحمت نازل فرما۔ فتمثل بشعر رجل من المسلمین لم يسم لی، قال ابن شہاب ولم يبلغنا فی الاحادیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمثل ببیت شعر تام غیر هذا البیت، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شاعر کے شعر سے تمثل کیا جن کا نام مجھے نہیں بتلایا گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ احادیث سے ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے علاوہ کسی بھی پورے شعر سے تمثل کیا ہو۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ ھذا حمال لا حمال خیبر، یہ اس لیے فرمایا کہ خیبر مدینہ میں اپنے کھجور وغیرہ کی پیداوار کے اعتبار سے کافی مشہور تھا، وہاں کے باغات کے مالک پھل اناج وہاں سے اٹھا کر یہاں لاتے تھے تاکہ دنیا کمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے آج کے بوجھ ان بوجھوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور پاک ہے، کیونکہ اس کی قیمت، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جبکہ خیبر کے جو مالکان ہیں وہ اپنے مال کی قیمت دنیا سے وصول کر لیتے ہیں جو کہ اس دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے آپ لوگ ذرا دیکھیے لغات کی طرف۔ دعا باب نصر ینصر سے اس کے معنی ہے طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ ساوما باب مفعلہ سے اس کے معنی ہے سودا کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا۔ یتخذو یہ باب افتعال سے اس کے معنی ہے بنانا۔ نہبو باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے، یہ فتح یفتح سے بھی آتا ہے، وہب یہب کسی کو بلا عوض کوئی چیز دینا، بخشنا۔ ابا باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہے انکار کرنا۔ یقبلو سمع اسمع سے اس کے معنی ہے خوش دلی سے لینا۔ ابتاع یہ باب افتعال سے اس کے معنی ہے خریدنا، بنا۔ باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے تعمیر کرنا۔ تفقہ باب سمع اسمع سے اس کے معنی ہے کرنے لگنا یا کرنا۔ ینقلو باب نصر ینصر سے اس کے معنی ہے منتقل کرنا۔ اللبنو مٹی کی کچی اینٹیں، یہ جمع ہے، اس کی مفرد لبنتن ہے۔ حمال یہ جمع ہے، اس کی الحملو ہے، ٹھیک ہے، مفرد بمعنی بوجھ، ٹھیک ہے۔ ابرو یہ جو ہے تو اس میں تبدیل کا صیغہ ہے نیک کام۔ اطہرو یہ بھی اس میں تبدیل کا صیغہ ہے پاک اور صاف، ٹھیک ہے۔ الاجر بمعنی ثواب یہ مفرد ہے، اس کی جمع اجورن آتی ہے۔ باب نصر ینصر سے اس کے معنی ہے مزدوری دینا، تنخواہ دینا۔ ارحم باب سمع اسمع سے اس کے معنی ہے کسی پر مہربان ہونا۔ تمثلہ یہ جو ہے تو باب تفاعل سے اس کے معنی ہے تصور کر لینا۔ لم یسمى باب تفعیل سے اس کے معنی ہے نام دینا۔ بیتن یہ جو ہے تو دو مصروں کا جو شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا آج کا جو ہے تو سبق ہے، ختم ہو گیا۔ آپ نے لغات و کراسہ میں لکھنا ہے، سبق کو یاد کرنا ہے اور آگے مطالعہ جاری رکھنا ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔